السلام علیکم ایوریون، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ میرے پیارے سے ریڈرز نہیں میرے بہت ہی پیارے سے ریڈرز بالکل ٹھیک ہوں گے۔ تو آپ کی بہت ہی پیاری سے رائٹر لے کر آ چکی ہے آپ کے بہت ہی زیادہ پسندیدہ ناول کی بالکل نئی ایپیسوڈ کو لے کر۔ تو ہم آج اسے پڑھیں گے، تو ہم جلدی سے ناول کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، لیکن شاید سے آپ نے سبسکرائب کرنا ہے اور ساتھ ہی ویڈیو کو لائک کرنا ہے، کیونکہ یہ انداز ہوتا ہے آپ کی محبت کا ہمیں شو کرنا۔ تو اب ہم پڑھتے ہیں ہماری آج والے ایپیسوڈ کو، لیکن جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پورے کا پورا ناول بھی آپ ابھی کے ابھی حاصل کر سکتے ہیں، وہ بھی بے حد آسانی کے ساتھ۔ ہاں صحیح کہا تم نے، لیکن کل اس بے شرم، مغرور اور بدتمیز کے قریب آتے وقت تمہیں کوئی پرابلم نہ تھی، تب تو بڑا انجوائے کر رہے تھے تم۔ اب جب اپنا دل بھر لیا میرے وجود سے تو نکال رہے ہو مجھے یہاں سے۔ فائقہ بھی بنا کسی بھی بات کا لحاظ کے ماس کو طنز کرنے لگی، جسے برداشت نہ کرتا ایک سودا تھپڑ اور اس کے چہرے پر دے مارا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی مجھے ایک اور مرتبہ تھپڑ مارنے کی؟ غصے سے اس کی شرٹ کو پکڑے، آخر وہ بھی چیخ پڑی، چھوڑو میری شرٹ کو اور نکلو میرے گھر سے، ورنہ جب تک تم یہاں پر رہو گی میرا دماغ گرم ہی رہے گا۔ اس کے ہاتھوں کو اپنی شرٹ سے چھڑوائے وہ اسے پکڑتا گھر سے باہر نکالنے کے لیے لے جانے لگا۔ چھوڑو میرا ہاتھ، سمجھتے کیا ہو تم خود کو؟ فائقہ ماس کو اسے چھوڑنے کا کہے جائے، لیکن وہ اسے گھر کے دروازے کو کھولتا باہر کی جانب دھکیلے۔ نکلو اور دوبارہ اپنی شکل بھی مت دکھانا مجھے، اور نہ ہی میری خواہش ہے تمہیں اپنے ساتھ رکھنے کی۔ بامشکل وہ خود کو سنبھالتی ماس کی طرف دیکھتی۔ اچھا نہیں کر رہے ہو تم میری انسلٹ کر کے، کیونکہ میری دشمنی اور دوستی دونوں ہی خطرناک ہوتی ہیں۔ تمہاری زندگی کو برباد کر دوں گی میں۔ آخر وہ دھمکی دینا شروع ہو گئی، جو کرنا ہے کر لو، کیونکہ تمہارے ساتھ رہنا بھی کسی سزا سے کم تھوڑی ہے۔ ایک بار پھر سے فائقہ کو غصہ دلوانے والی بات کہے ماس نے دروازے کو لگا دیا۔ فائقہ گھر سے باہر ہی کھڑی چیختی ہوئی، چھوڑوں گی نہیں تمہیں، ایک ایک بات کا حساب لوں گی تم سے۔ دو ٹکے کا انسان نے جانے سمجھتا کیا ہے؟ فائقہ سعید کے ساتھ یہ سب کر رہا ہے۔ اپنا غصہ ظاہر کی وہ پیچھے کی جانب پلٹی، جہاں پر محلے کے لوگ شور کو سنے اپنے گھروں سے باہر نکلے اس کی یہ طرف دیکھے جا رہے تھے۔ کیا یہاں کوئی فلم چل رہی ہے جو باہر نکلے دیکھے جا رہے ہو؟ نکلو یہاں سے۔ ماس کا غصہ وہ اسے دیکھ رہے لوگوں کو پر نکالتی وہاں سے جانے لگی۔ میرا موبائل، وہ تو گھر کے اندر ہی رہ گیا، ڈیڈ کو کیسے کال کروں؟ یہ تھا کہ وہ آ کے مجھے پک کر لیں، اور اب واپس بھی نہیں جا سکتی میں، کیونکہ اس شخص سے ایک مرتبہ پھر سے سامنا نہیں کرنا چاہتی، ورنہ جتنا غصہ مجھے اس پر ہے پتہ نہیں کیا کر جاؤں۔ فائقہ کو بعد میں یاد آیا کہ اس کا موبائل تو گھر کے اندر ہی رہ گیا۔ کوئی بات نہیں، خود جا سکتی ہوں میں اپنے گھر۔ پیدل ہی رات کے پہر وہ اپنے گھر کی طرف جانے لگی، کیونکہ ماس پر اسے جتنا غصہ تھا وہ ایک بار پھر سے اس سے بات کر کے اپنا موبائل ہرگز نہ مانگنا چاہتی تھی۔ صنم کافی دیر ہو چکی تھی، بھوکی پیاسی اس جگہ ہی لیٹی ہوئی تھی، کیونکہ اس کے اپنی بازو کو ہلانا اسے کرنٹ لگائے تکلیف پہنچانے کا باعث بنتا تھا۔ کیا کروں میں، بہت پیاس لگی ہے مجھے، لیکن اگر بازو کو ہلایا تو درد ہوگی۔ یا اللہ، یہ کون سے امتحان لے رہے ہیں آپ مجھ سے؟ ایک طالب شخص، اور اب اس کے ظلم سے بچنے کی خاطر مجھے اس درد کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے، لیکن کوئی بات نہیں، میں بھی اس امتحان پر پورا اتروں گی۔ میں ہمت ہرگز نہیں ہاروں گی، اس تکلیف کو آہستہ آہستہ برداشت کرنے کی عادت ڈال لوں گی میں۔ خود کو سمجھاتی وہ اپنی بازو دوسرے ہاتھ سے پکڑتی آہستہ سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ سکون کی سانس لیتی خدا کا شکر ادا کیے کہ اسے جھٹکا نہیں لگا کہتی وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ یہ گھڑی جب بھی میری بازو گردش کرتی ہے تبھی مجھے شوق لگتا ہے، لیکن اگر یہ کسی طریقے یہیں پر ہی اٹکی رہے اور پھر چاہے میں جو مرضی کروں، پھر تو مجھے کرنٹ نہ لگے گا۔
اپنی سوچ لڑاتی وہ خود سے مخاطب ہوئی۔ تبھی اسے اپنا دوپٹہ دکھائی دیا، جسے دیکھتی جلدی سے اسے اٹھائی چمکتی آنکھوں کے ساتھ دیکھے، یہ صحیح ہے، اگر میں اسے پھاڑ کر اس گھڑی کے نیچے باندھ دوں تو میرے ہلنے جلنے پر یہ گھڑی میرے بازوں کے بجائے اس کپڑے کے ساتھ ٹچ ہوگی، اور پھر ایسا مجھے کرنٹ بھی نہ لگے گا۔ لیکن اسے پھاڑوں کیسے، کیونکہ اس سے تو اچھی خاصی مجھے اپنے بازو کو ہلانا پڑے گا۔ اس بات کو سوچے وہ پریشان ہو گئی۔ 2 منٹ تک سوچنے کے بعد وہ اپنی آنکھوں کو بند کیے۔ کوئی بات نہیں، اگر ایک بار درد سہنے سے سکون ہی سکون ہوگا تو درد سہ لیتی ہوں۔ ہمت کرتی وہ جلدی سے اپنے دوپٹے کو پھاڑنے لگی۔ جھٹکا لگنے کے باعث بے حد تکلیف کو سہتی آخر اسے اپنے مقصد میں کامیابی مل ہی گئی۔ اس کام کو کرنے کے دوران 2 مرتبہ اس قدر برے طریقے سے کرنٹ کو سہتی اس کا منہ مکمل طور پر خشک ہو چکا تھا۔ لیکن پھر بھی وہ خوش ہونا شروع ہو گئی، لیکن ساتھ ہی دل میں دعا کی جائے کہ بس یہ جو کرنا چاہتی ہے اس میں کامیاب ہو جائے۔ بامشکل وہ اس کپڑے کو گھڑی کے نیچے بازوں پر باندھنے لگی، اچھے طریقے سے باندھنے کے بعد، جس کے باعث گھڑی کافی ٹائٹ ہو چکی تھی۔ اپنا کام کو سر انجام دیے وہ غور سے اسے دیکھتی۔ اب میں اپنے بازوں کو ہلا کر دیکھتی ہوں، کیونکہ امید ہے مجھے کہ شاید کامیاب ہو جاؤں میں اس میں۔ دل میں دعا کرتی وہ ڈرتے ہوئے ہوا میں اپنے بازوں کو لے جاتی ہلانے لگی۔ یوں اپنے بازوں کو ہلانے پر کسی بھی قسم کا کرنٹ نہ ملتے وہ خوشی سے یوں اچھلنے لگی مانو اسے کسی قسم کا خزانہ مل گیا ہو۔ الحمدللہ، شکر الحمدللہ، کتنی انٹیلیجنٹ ہوں میں۔ اب سب صحیح ہوگی، میں سکون سے نارمل لائف گزاروں گی اور اس ظالم شخص سے بھی بچ کر رہوں گی، کیونکہ خود اس نے اپنے منہ سے اس بات کا اقرار کیا کہ میں اپنی زبان کا بہت پکا ہوں، جو کہتا ہوں وہ کرتا ہوں، تو پھر پوری عمر وہ اپنی بات پر قائم رہے۔ آخرکار اس جیسا شخص تنگ آئے شاید مجھے آزاد بھی کر دے۔ خوشی سے وہ کھڑی ہوئی، اچھلتی جشن منانے میں مصروف تھی، لیکن ایک مرتبہ پھر اسے پیاس لگنے کے باعث اسے یاد آیا کہ اسے تو پانی پینا ہے۔ تبھی وہ خوش ہوتی کمرے سے باہر کی طرف جاتی کچن میں سے پانی کو گلاس میں ڈالے پینے لگی۔ بہت خوشی ہو رہی ہے، نہ جانے کیوں مجھے، لیکن بس دعا یہی کرتی ہوں کہ سب بہتر ہو۔ اب میرے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ غلط کو سہ کر اب تو برداشت کرنے کی بھی ہمت کھونے سے لگی ہے۔ کہیں نہ کہیں صنم کے دل میں بھی ابھی بھی عجیب قسم کا ڈر خوف موجود تھا، جو کہ اسے خوش ہونے سے روکے جائے۔ پانی کو پینے کے بعد وہ بغیر کچھ کھائے ہی کچن سے باہر نکل گئی، لیکن تب ہی اسے گاڑی کے رکنے کی آواز سنائی دی۔ اس بات کا علم اسے ہو چکا تھا کہ ارحم ہی اس ٹائم واپس گھر آیا ہے، اس وجہ سے وہ وہیں پر ہی ساختہ کھڑی اس کے گھر کے اندر داخل ہونے کا انتظار کیے جائے کہ اب وہ کیا کہے گا اور کیا کرے گا، کیونکہ اس شخص کو سمجھ پانا اس کے لیے خود بے حد مشکل تھا کہ وہ چیز کیا ہے آخر۔ 2 منٹ بعد گھر کا دروازہ کھلا اور کاندھے پر جیکٹ کو لٹکائے ہاتھ میں بوتل پکڑے ارحم برے طریقے سے واپس سے دروازے کو لگاتا گھر کے اندر آنے لگا۔ اس کی چال سے یہ ہرگز نہ لگ رہا تھا کہ اس نے ڈرنک کی ہوئی ہے، لیکن اس کی آنکھوں سے یہ بات صاف دکھائی دے رہی تھی کہ شاید صبح سے لے کر شام تک اس نے ایک ہی کام کو اپنا مقصد بنایا تھا۔ اس سے پہلے کہ ارحم اسے دیکھتا صنم سر جھکائے وہاں سے جانے لگی، لیکن ارحم کی نظروں سے آخر وہ کیسے بچ سکتی تھی۔ سنو، کہاں جا رہی ہو؟ یہاں شوہر آیا ہے گھر اور تم یوں اگنور کیے کمرے کی طرف جا رہی ہو۔ ارحم کے اسے پکارنے پر اس کے قدم وہیں پر ہی تھم گئے۔
اور وہ اپنی مٹھیوں کو بند کر دینا چاہتے ہوئے بھی واپس سے پلٹے اور ارحم کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ تم کھڑی کیا ہو؟ ادھر آؤ اور یہ جیکٹ کو پکڑو۔ میرا حال جانو کہ کیا 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 میں نے سارا دن گھر سے دور۔ اپنی جیکٹ کو کاندھے سے اتارتا اس کی طرف کہ وہ اسے پکڑنے کا کہنے لگا، ساتھ ہی صوفے پر گرنے کے انداز سے بیٹھتا اپنے جوتوں کو سامنے پڑے ایک کانچ کے ٹیبل پر رکھے صنم سے اس کے بارے میں پوچھنے کو حکم دینے لگا۔ ڈرتی ہوئی وہ ارحم کے قریب جاتی کانپتے ہاتھوں کو آگے کی طرف بڑھائے اس کی جیکٹ کو پکڑنے لگی، لیکن وہ اس کی بازوں کی طرف دیکھتا جو چالاکی صنم نے دکھائی تھی کو دیکھے اس کو بازوں سے پکڑے غصے بھری نظروں سے صنم پر ڈالتا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ اس کا غصہ اس قدر بلند ہو چکا تھا جس کی وجہ سے اپنا نشہ بھی بھول گیا۔ یوں ارحم کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ چلاتے ہوئے صنم کا وجود کانپنا شروع ہو گیا۔ تبھی وہ اپنی بازوں کو کھینچتی ارحم کو ہاتھ سے چھڑے۔ وہ سمجھداری دکھائی میں نے اور آپ کی بات کو بھی ابھی بھی مانا ہوا ہے، یہ گھڑی ابھی بھی میری بازو پر موجود ہی ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کرنا بھی مت بھولے گا اور پیارے پیارے سے کمنٹس بھی کیا کریں کہ آپ کو کتنا پسند آ رہا ہے ہمارا یہ بہت ہی پیارا سا